بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونق پروگرام GBF جو کہ گلوبل برادرہڈ فاؤنڈیشن US بیسڈ NGOs ہے، کولیبریشن وتھ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جنڈروٹ مل کر یہ پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں. اگین میں آپ تمام کو آج کی اس پروقار ایونٹ میں ویلکم کرتا ہوں. شارٹلی میں بلٹ پوائنٹ میں آبجیکٹیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم صرف بات کرتے جائیں گے تو وہ ایک اچھا اسپیچ ہو سکتا ہے. جب ہم کام کرتے جائیں گے تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر GBF کا مشکور ہوں کہ جس نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا. بچوں پہ انویسٹمنٹ کے ساتھ خلق اسکول ہم نے پروجیکٹ وہاں پہ کیا. اس پر گمیز پرائمری اسکول ہے، اجاکو اسکول ہو گیا، پھر ساتھ ہی اپر جن روڈ میں اسٹڈی سینٹر ہے، یہاں اسکول میں ہے، اور گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ہمرداس میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا. کے حوالے سے ہم نے جتنے بھی اسکیٹ وغیرہ جو بھی دیکھا، میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا اس چیز سے کہ مدرس کی امپورٹنس اپنے بچوں کی لائف میں، ان کی گروتھ میں، ان کی فیوچر بلڈنگ میں کتنی ضروری ہے. دیکھیں، اکارڈنگ ٹو می مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی عورت ماں بنتی ہے تو پہلے سے اس کو پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس کو ماں بننا ہے تو کب بننا ہے، کتنے بچوں کی ماں بننا ہے. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے تاکہ بچے کو پراپر انوائرمنٹ ملے، اس کی فیوچر اچھی ہو اور اس کی جو ہے پراپر گروتھ ہو ہر سینس میں، اس کی کیریئر وائز اور اس کی اخلاق اور اس کی پراپر پرورش ہو. اس کے لیے مدر کو چاہیے کہ وہ پہلے سے پلاننگ کرے. یہ نہیں کہ بچہ ہو گیا اور کوئی فیملی پلاننگ نہیں، وہ اپنے اوپر بالکل بھی غور نہیں کر رہی ہے کہ اس کی کیا فزیکل سٹیٹ ہے، اس کی ایموشنل کیا سٹیٹ ہے اور مینٹلی وہ کس طرح ہے. تو سب سے پہلے ایک اچھے بچے کو جنم دینے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اسٹرانگ بنے، نظم و نسق کو قائم کرے، ہر کام کے لیے وقت کا تعین کرے
کہ یہ ٹائم بچوں کے کھیلنے کا، یہ پڑھنے کا، یہ سونے کا، یہ کھانے کا، ان کا ایک نظام الاوقات تعین کرے. اور چوتھی چیز تعریف و توصیف. ایک ماں اپنے بچوں کے اچھے عمل پر ان کی خوب تعریف کرے. بچوں کا موازنہ خصوصاً دوسرے بہن بھائیوں سے ہرگز نہ کرے، کیونکہ ہر بچہ منفرد اور جدا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. انہیں یہ احساس دلائے کہ منفرد و جدا ہونا اچھی بات ہے. موازنہ کرنے سے بچے احساس کمتری کا شکار. لوگوں کے سامنے سب سے پہلے تو میرا تعارف کروایا گیا ہے، عارفہ سلیم چائلڈ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے شاید ایک بس ایک فکرہ کہہ لیں یا ایک جملہ ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بیٹی کا 20 سے 25 سال کی محنت ہے، ایک ماں کی 20 سے 25 سال کی محنت ہے، اور ایک باپ جس کے 20 سے 25 سال کی محنت اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ اکیلی میری محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے میری ماں کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے میرا باپ کھڑا ہوا ہے. تو آج میں یہاں پہ فخر سے آپ کے سامنے کھڑی ہوں. تو یہ میری ماں اکیلی نہیں ہے جو مطلب آج فخر سے سر اس کا بلند ہے. میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، میرے معاشرے کے جو لوگ ہیں، ان سب کو میرے پہ فخر ہے. اور میں خود اس چیز کو بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے آج جب آپ سب ماؤں کے سامنے اور اتنے معزز اساتذہ کے سامنے جب میں کھڑی ہوں. تو میں ویسے کھڑی نہیں ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے، آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں تو کل آپ کے بچے یہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور کل آپ جو ہے نا آپ سر فخر سے بلند کریں گے. ایسا دن بھی آئے گا. بچے وہ نالائق یا کمزور نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہم ہیں کہ ہم ان کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. میں آپ تمام سے گزارش یہ کروں کہ آج آپ کے بعد یہ پرومس کر لیں اپنے آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں اچھے رائے قائم کریں، اچھی سوچ قائم کریں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میرے بچی کو یہ نہیں آتا یا میرے بچے کو یہ نہیں آتا، یہ بہت آسان ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اس طرح باتیں کرنے سے آپ کے بچوں پہ اور ان کے ذہنوں پہ کتنا ہی منفی اثر ہوتا ہے. ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک سنگین معاملہ ہے. ایجوکیشن ایک بہت ہی مشکل عمل ہے. اگر ہم اس عمل کو سنجیدگی سے لے لیں اور ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدگی کے ماحول میں بات کریں تو ہم ایک بہترین قوم پیدا کر سکتے ہیں. حوصلہ افزائی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے.